الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلمون. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج ہمارے سامنے نئی بات ذکر کی ہے. نئی تو نہیں ہے، ہم لوگ اپنے طور پر بہت سارے وعدے کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وعدے کو پورا کرتے ہیں یا نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے. اس وقت کا جو مسئلہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو تم نے وعدے کیے ہو اس وعدے کو پورا کرو. وعدہ کرنے کے بعد مکر جانا، مخالفت کرنا، اس وعدے کو پورا نہ کرنا، یہ مسلمانوں کی علامات میں سے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے خلاف جو لوگ ہیں ان کی علامات اور ان کی نشانیوں میں سے ہے. اس وجہ سے جہاں بھی یا جو بھی وعدہ کیا ہو، چاہے وہ وعدہ کہ اپنا نجی ہو یا اجتماعی طور پر ہو یا کسی دوسری جگہ پر وعدہ کیا ہو، تو اس وعدے کو محفوظ رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے اور اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے. تفصیلات تو اس کی بہت ہے. مثلا مرد عورت کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ تجھے میں یہ چیز لے کر دوں گا اور پھر اس کو وعدہ پورا نہیں کرتا، اس کو سمجھتا نہیں ہے. یا اس کے علاوہ عورت اگر کوئی وعدہ کرتی ہے یا ایک دوسرا دوست دوسرے دوستوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے یا کہیں کسی اور چیزوں کے متعلق جماعت میں جانے کے متعلق نام لکھا دیا جاتا ہے، وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے. سب چیزوں میں یہ آ جاتا ہے. تو جو وعدہ کیا گیا ہو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے. وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو اگر پورا نہیں کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوشش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوچھ ہوگی. اور یہاں پر جو حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے اور بہت ہی زیادہ سوچنے کے قابل ہے. قرآن پاک میں آپ حضرات نے تفسیر میں بارہا سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. قرآن پاک جہاں شروع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے متقی، پرہیزگار اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں ان کی علامتیں بتائی ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد ان الذین کفروا اور کافروں کی حالت کو بیان کی ہے. اور پھر اس کے بعد مومن الناس سے لے کر پورا رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جماعت کے متعلق ذکر کیا ہے. اس جماعت کو ہم منافق کہتے ہیں. منافق کا معنی کیا ہے کہ زبان پر تو اس کی اقرار کرتے ہیں اسلام کا، لیکن دل میں اسلام نہیں ہے، دل سے وہ مسلمان نہیں ہے، دل سے وہ غیر مسلم ہے یا اسلام کے مخالف ہے. تو ایسے آدمی کو منافق کہا جاتا ہے. منافقین کی سزا بھی بہت سخت ہے. فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے آخری درجے میں ان لوگوں کو رکھا جائے گا. بہرحال منافق کہ زبان سے تو لا الہ پڑھ لیتے ہیں، وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھنے جائے تو اس کا کوئی عمل مسلمانوں کے موافق نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کے خلاف ہی ہوا کرتا ہے. ایسے آدمی کو منافق کہا جاتا ہے. تو ایک تو ہے منافق حقیقی جس کا حالت یہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہے لیکن وہ کام ایسے کرتا ہے جو منافقین کرتے ہیں. منافق تو نہیں ہے لیکن منافقین کے جیسے کام کرتا ہے. اب اگر منافقین سے جیسے کام کر رہا ہو اور پھر وہ کام کو نہیں چھوڑتا تو یہی آہستہ آہستہ کام اس کو اور ذلت میں لے جائیں گے اور ذلت میں لے جا کر آخر میں اس کو منافقت پر لے جا کر رکھ دیں گے اور اس کو منافق بنا دیں گے. اس وجہ سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی نشانی 3 چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ جس آدمی میں یہ نشانی پائی جائے ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے، یا تو وہ حقیقی معنی میں ابھی سے منافق ہوگا، اور اگر ابھی منافق نہیں ہے تو پھر یہ جو بری عادتیں ہیں ان کو، وہ بری عادتیں آہستہ آہستہ اس کو نفاق کے درجے تک یا نفاق کے مقام تک لے جا کر اس کو چھوڑ دے گی۔ اس وجہ سے ان نشانیوں سے، ان عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے آپ کو چھوڑانا چاہیے۔ آثار المنافق ثلاث، پہلی نشانی بتائی، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے تو جھوٹی بات کرے، یعنی جھوٹ کا اتنا شہرا ہو، جھوٹ کا اتنا عاشق ہو کہ ہر وقت وہ جھوٹ ہی بولتا چلا جاتا ہے، ہر جگہ پر وہ جھوٹ کو استعمال کرتا ہے۔ وہ اگر کوئی آدمی سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کو استعمال کرتا ہے اور جھوٹ کے ساتھ اتنا تعلق رکھتا ہے تو پھر اس صورت میں یا تو وہ حقیقی معنی میں منافق ہوگا، کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے، بتاتا کچھ ہے۔ منافقین کی بھی عادت یہی ہوتی ہے کہ اس کے زبان میں کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ اذا حدث کذب، بعض مرتبہ مسلمان ہے آدمی لیکن مسلمان ہونے کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہے وہ، تو یہ نہیں کہ ابھی وہ منافق ہو گیا، بلکہ جھوٹ کے جراثیم اس میں پائے گئے ہیں۔ اب یہ جراثیم بڑھتے 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 اس کو کیا ہے منافقت کے درجے پر لے جا کر رکھ دے گا۔ اس وجہ سے اس کو ڈرنا چاہیے اور جھوٹ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، دوسری بات یہ بتائی کہ جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کا ایفا نہیں کرتا، وعدہ پورا نہیں کرتا، بلکہ وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ۔ تو وعدے کی خلافی کرنا یہ بھی منافقین کی علامات میں سے ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا وضاحت نہ خانہ، جب اس کو امانت سپرد کی جائے تو پھر اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اگر کوئی بات اس کو سپرد کی جائے کہ یہ ایک امانت ہے، یہ خانگی بات ہے، یہ خانگی چیز ہے، یہ خانگی پیسے ہیں، یہ خانگی چیزیں ہیں، اس کو تم محفوظ رکھنا، تو پھر اس صورت میں اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ تو جس آدمی میں یہ 3 علامتیں پائی جاتی ہو یا تو وہ منافق ہوگا، اور اگر حقیقی معنی میں اگر ابھی منافق نہیں ہے، اسلام باقی ہے اس میں، تو یہ منافقین کی علامت اس میں پائی جاتی ہے، تو یہی علامت اس کو آگے کھینچتے ہوئے منافقت تک پہنچا دے گی۔ مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں جہاں پر یہ حدیث ذکر کی گئی ہے اس میں ایک چیز اور آگے بھی بتایا گیا ہے، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، جس آدمی میں یہ 3 علامت ہو وہ منافق ہے، اگرچہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے، روزہ رکھے تو بھی، نماز پڑھے تو بھی، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو تو بھی اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں نفاق ہے کی عادت ہے، یہ نفاق اس میں پایا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ منافق ہے، اس وجہ سے اس کو بچنے کی ضرورت ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من كن فيه منافقا خالصا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 علامات، 4 نشانیاں بتائی ہیں، اور فرمایا کہ جس آدمی میں یہ 4 نشانی پائی جائے سمجھ لو کہ وہ پکا خالص پیور منافق ہے، پیور منافق ہے وہ۔ اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة، اچھا اگر ان 4 میں سے چاروں کے 4 برائی تو اس میں نہیں پائی جاتی لیکن 4 میں سے ایک پائی جاتی ہے تو 25% 25% وہ منافق ہے، 2 پائی جاتی ہے تو 50%، 3 پائی جاتی ہے تو 75%، اور اگر 4 پائی جاتی ہے تو 100%۔ خالصۃ من کانت فی خصلۃ من النفاق حتی یدعها، یہاں تک کہ اس عادت کو وہ چھوڑ دے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے طور پر دیکھنی چاہیے، ایسے موقع پر جب اس قسم کی چیزیں آتی ہے تو ہمارے لوگوں کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں میں تلاش کرنے کے، دیکھو فلانے میں یہ ہے، فلانے میں یہ ہے، فلانے میں یہ ہے، فلانے میں یہ ہے، حالانکہ دوسروں میں تلاش نہیں کرنی چاہیے، اپنے متعلق دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، ہماری اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی جگہ پر ہم دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، شیطان ہم کو بہکا لے جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 علامتیں ایسی ہے کہ جس میں ہوگی جتنی ہوگی اتنے درجے کا وہ منافق ہوگا، یہاں تک کہ اس عادت کو وہ چھوڑ دے۔ ہاں اگر اس نے چھوڑ دیا تو پھر وہ 25% بھی ختم ہو گیا، 50 بھی ختم ہو گیا، 75 بھی ختم ہو گیا اور 100% بھی ختم ہو گیا۔ اس وجہ سے یہ چاروں عادتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ اس وقت ہم لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، تو میری اپنی تو رائے یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کو اپنے متعلق سوچ کر ہے یا نہیں ہے اپنے دل میں یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج سے میں خیانت نہیں کروں گا، آج سے میں گالی گلوچ نہیں کروں گا۔ منافق کی جتنی علامتیں ہیں ان علامت کو سب کو میں چھوڑ رہا ہوں اور آج سے یہ بات ہمارے اندر نہیں ہوگی۔ اذا اؤتمن خانہ، جب امانت سپرد کی جائے تو خیانت کریں۔ ہم عامتاً امانت میں یہی سمجھتے ہیں کہ 100 روپے، $100، $200 دیے گئے رکھنے کے لیے یہ امانت ہے۔ یہ تو امانت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی امانت کا میدان بہت وسیع ہے۔ کسی آدمی کو تم نے ایک بات بتائی کہ دیکھو ایک بہت خان کی بات ہے، بہت خاص بات ہے، میں تم کو کہتا ہوں کسی کو کہنا مت۔ اب یہ بات بھی امانت کی ہو گئی اور اس کو کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اگر اس قسم کی بات ہم کتنے امانت دار ہیں اس پہچاننے کے لیے، اس قسم کی بات اگر کوئی آدمی ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو بہت خاص بات تمہیں خانگی میں سناتا ہوں، کسی کو اطلاع نہیں کرنی چاہیے، تو جب تک وہ بات دوسروں کے سامنے ہم پروپیگنڈا کر کے نہیں کہیں گے وہاں تک ہمارے پیٹ میں درد ہی ہوتا رہے گا، اور جب تک اس کو کہہ نہیں دیں گے وہاں تک ہم کو شکر اور اطمینان نہیں ہوگا۔ کتنی امانت داری ہے ہمارے طرف۔ میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں کوئی بات طے ہوئی، کوئی ایجنڈا پاس ہوا اور کہا کہ دیکھو ابھی خانگی رکھنا ہے، لیکن ابھی دوسری منٹ ہوتی ہے کہ موبائل کے اوپر یا کیا ہے واٹس ایپ کے اوپر وہ سارا کا سارا پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب امانت میں خیانت ہے۔ تو امانت صرف پیسے کی نہیں، باتوں کی بھی ہوتی ہے، دوسری چیزوں کی بھی ہوتی ہے۔ تو جس آدمی میں امانت نہیں ہے سمجھ لو کہ اس کے اندر میں کیا ہے، وہ منافقت کی علامت یا منافقت کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سب کی حفاظت کرے۔ لیکن آج کل جو ہے سب سے زیادہ مرض ہمارے اندر جو مشہور ہے، بہت زیادہ جان لیوا ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے، وہ کینسر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کینسر از کینسر، سمجھ میں آیا نہیں؟ اب اگر کسی آدمی کو ڈاکٹر بتا دے کینسر نہیں ہے تمہیں، کینسر نہیں ہے، کینسر کے کچھ جراثیم تمہارے اندر ہیں، ڈاکٹر اگر بتا دے کہ تمہارے پاس کینسر نہیں ہے، تم پکے مسلمان ہو، منافق نہیں ہو، لیکن منافق کے ایک طرح سے نشانیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس کہنے سے منافقت سے ہم کتنے بچیں گے، کتنے بچتے ہیں یہ دیکھ لو۔ اور اگر ڈاکٹر یہ کہتے کہ جراثیم کے کچھ کینسر کے سسٹم پائے جاتے ہیں اور اس وقت اس سے بچنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں وہ دیکھو۔ اس سے صاف بات سمجھ میں آ جائے گی، ہمیں اپنی جان کی تو زیادہ فکر ہے لیکن اپنے ایمان کی زیادہ فکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی فکر نصیب فرمائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹی بات کرے۔ اور تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض آدمی اس میں اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ بات فلانے نے کہی، اگر فلانے نے کہی ہے تو پھر تو جھوٹی ہوگی، یعنی اتنا وہ مشہور ہو جاتا ہے جھوٹ بات کرنے میں، جھوٹ کہنے میں۔ تو یہ آج کل ہماری عادت ہو گئی ہے، اس وجہ سے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ عہد کرتا ہے تو اس عہد کو پورا نہیں کرتا بلکہ عہد کو توڑ دیتا ہے۔ چلہ لکھوایا ہے، 3 دن لکھوایا ہے، 5 مہینے لکھوایا ہے، لیکن پھر جب لینے کے لے جاتے ہیں تو اس کو مکر جاتا ہے۔ یہ وعدہ خلافی ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو، کوئی خاص بات ہو تو دوسری بات ہے، لیکن ویسے ہی اس کو کیا ہے انکار کر دینا کہ وہ تو بات گئی گزری ہو گئی، وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی اور اس کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کی جو وعدہ خلافی ہے یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ اور چوتھی چیز بتائیے،
اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا شروع ہو جائے، کسی کے ساتھ لڑنا ہو جائے یا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے میں گالی گلوچ شروع ہو جائے، ماں بہن تک وہ پہنچ جائے۔ آج آپ حضرات ہم اچھی طریقے سے اپنے حالات کو جانتے ہیں، اور اس میں یہ کہ ذرا سا جھگڑا شروع ہو جانا چاہیے، سیدھا ماں یا بہن کے وہ سیدھے پہنچ جاتے ہیں، گالی گلوچ پر آ جاتے ہیں۔ اگر یہ عادت ہے تو یہ منافقانہ عادت ہے، اس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک جگہ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ کسی نے کہا کسی مسلمان کو، غیر مسلم نے، کہ یار تم مسلمان بہت خراب آدمی ہو۔ کہا بھائی کیا خراب ہے؟ تو تم بہت گالیاں بولتے ہو، گالیاں بہت بکتے ہو۔ تو مسلمان اس کے جواب میں لگا کون سا بولتا ہے، یعنی وہ خود گالی دے رہا ہے ابھی، کون سا سمجھ میں نہیں، اور اس کو وہ گالی بھی نہیں سمجھتا۔ تو آج کل ہماری حالت اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ گالی کو بھی گالی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی کوئی اچھا حسن کلام سمجھ رہے، کوئی اچھی بات سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے منافقت کی نشانیوں میں سے کتنا ہمارے اندر منافقت آ گیا ہے۔ بیماریوں کے جراثیم سے وہ بیماری کہاں تک پہنچی ہے، کون سے اسٹیج پر پہنچی ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی بڑے صحابی ہیں، بڑے اچھے واقعات ہیں۔ ان کے والد تھے، ان کا نام تھا عبداللہ، جابر ابن عبداللہ۔ عبداللہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ اس غزوے میں تمہاری شہادت ہوگی۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے جابر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہاری 7 یا 9 بہنیں ہیں اور تم اکیلے لڑکے ہو، اور بہنوں کا خیال رکھنا، پھر یہ اتنا قرضہ ہے۔ آپ نے سب کچھ بتا دیا کہ یہ میرے بات تجھے کرنا ہوگا، بڑی لمبی تفصیل ہے اس کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہاں پر جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ وعدہ کی ہے کہ وعدہ کیا گیا ہو تو اس وعدے کو حتی الامکان پورا کرنا چاہیے، اگر ابھی پورا نہ ہو تو بعد میں بھی وعدہ کو پورا کرنا چاہیے۔ اس پر یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر، بحرین سے کچھ مال آنے والا ہے، صدقہ کا، زکوٰۃ کا، تقسیم کا مال آیا کرتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر، بحرین سے مال آنے والا ہے، اگر بحرین سے مال آ گیا تو میں اس میں سے تمہیں 1، 2 اور 3 اس طریقے سے اشارہ کہا کہ تمہیں اتنا مال میں دوں گا۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے وہ مال نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تو اس وقت بحرین سے وہ مال آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اعلان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وعدہ کیا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کا مال ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابھی ادا نہیں کیا ہو، انتقال ہو گیا ہے، تو وہ آدمی بھائی پہلے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مال، وہ حق، وہ وعدہ ہم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بہت سکھوں کے ساتھ تھا اور ہر قسم کا تعلق ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے بھی کیے ہوئے ہوتے تھے، لیکن اب یہ اللہ کا کرنا کہ انتقال ہو گیا، وہ وعدہ پورا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا اور میں نے پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ کا اعلان میں نے سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ بحرین سے مال آئے گا
تو اس میں سے اس طریقے سے 1 2 3 لپے بدائی یا 3 لپے 3 کھوپا بڑھ کر میں تم کو دوں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ مال بحرین کا رکھا ہوا ہے، اس میں سے اپنا ہاتھ ڈالو اور ایک مرتبہ ہاتھ ڈال کر نکالو، کتنا آتا ہے دیکھ لو. انہوں نے ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر اس میں جتنے ہاتھ میں لب میں کھوپا میں جتنا آ سکتا تھا وہ دیکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں رکھو، اس کو گنو. تو 500 درہم ہوئے یا 500 دینار ہوئے. وہ ہم سمجھتے ہیں 500 تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ایک مرتبہ میں 500 ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ہے تو 5 یا 1500 ہو گئے، مل کر 1500 تم لے لو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے وعدہ کیا ہو تو وہ وعدہ اگر پورا نہیں کیا تو ان کے جانشین ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے. بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج کے بیان میں وعدہ کو پورا کرنے کا یہ مسلمانوں کا خاص عمل یا مسلمانوں کی خاص عادت بتائی ہے. اور وعدہ کی خلاف ورزی کرنا یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے، بلکہ غیر مسلموں کی عادت ہے، منافقین کی عادت ہے، یا ان لوگوں کی عادت ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہم لوگوں کو جو یہ 3 یا 4 جو علامتیں بتائی گئی ہے، ہر ایک آدمی کو دیکھنا چاہیے، ہر ایک مرد کو دیکھنا چاہیے، ہر ایک عورت کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں جراثیم ہے یا نہیں. بعض مرتبہ تو بیماری نہیں ہوتی، صرف جراثیم کی شروعات ہوتی ہے، لیکن یہی جراثیم بڑھتے پھر آدمی کو کیا ہے مکمل بیمار کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو منافقت کے جراثیم ہیں وہ بڑھتے آگے چل کر اس کو منافقت کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں. اور منافقت کے درجے پر پہنچنے کے بعد جیسے مسلم شریف کی روایت میں بتایا کہ آدمی نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے اور اپنے آپ کو یہ سمجھتا بھی رہے کہ میں مسلمان ہوں. جیسے ایک آدمی ہے کہ اس کو کینسر ہو گیا، اس کو پتہ نہیں ہے، وہ سارا کام کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں تو تندرست ہوں، لیکن وہ جراثیم جو اس کے اندر ویوست ہو گئے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو اس کو لاسٹ اسٹیج پر پہنچا رہے ہیں. اور جب لاسٹ اسٹیج پر یہ پہنچے گا تب اسے پتہ چلے گا کہ میں تندرست تھا یا تندرست نہیں تھا، میں مسلمان تھا یا مسلمان نہیں تھا، منافق تھا. اللہ جل جلالہ و منوالہ مجھے اور حضرات کو منافقت سے اور منافقت کی تمام علامات سے عبادت کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.